سب سے پہلے ہم بات کریں گے احسن اقبال صاحب سے، جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور وفاقی وزیر ہیں، بہت امپورٹنٹ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر لنڈن میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے؟ دیکھیے ابھی تک ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے، البتہ یہ ضرور اطلاعات ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ وہ واپس آئیں۔ وہ منتخب سینیٹر ہیں اور وہ اپنا جو قلمدان ہے بحیثیت سینیٹر وہ سنبھالیں، اور اس وقت ملک کو جن معاشی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے ان کے پاس کافی تجربہ ہے، اور پارٹی اور حکومت ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہو سکتی ہے۔ وہ کس حیثیت میں یہ کام کریں گے اس کا فیصلہ پارٹی کی قیادت اور جناب وزیر اعظم نے کرنا ہے، لیکن جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی حیثیت میں ملک کے لیے اور حکومت کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے کوئی بھی جو خدمت دے سکتے ہیں ان کے لیے وہ اعزاز کی بات ہوگی۔ سر ان کی جو واپسی ہو رہی ہے، کل بھی ہماری بات ہوئی تھی، ماشاءاللہ آپ کو تو جو ریلیف ملا پرانے قانون کے مطابق ملا اور آپ سرخرو ہوئے، آپ کو اس پہ بڑی مبارکباد، آپ ہوں چاہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، چاہے وہ خاقان عباسی صاحب ہوں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کو جو یہاں پر ریلیف مل رہا ہے وہ جو نئی نیب ترامیم ہے اس کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اگر یہ ترامیم نہ ہوتی تو کیا اسحاق ڈار صاحب واپس آ سکتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ کے مخالفین مسلسل اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں مسعود کہ میرا جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ نے ایک بہت اہم ریمارک دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، یہ اس کی سب سے کلاسک مثال ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نیب کا اور پی ٹی آئی حکومت کا اور عمران خان صاحب کا مسلسل اصرار تھا کہ انہوں نے کرپشن کی بنیاد پر یہ کیسز ہمارے خلاف بنائے ہیں، ہم نے جیلیں کاٹیں، اور عمران خان تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے جلسے میں میرے حوالے سے چور ڈاکو کے نعرے بھی لگوائے اور اپنی تقریر میں بھی لوگوں کو بھڑکایا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوری قوم نے دیکھا کہ اس کیس کے اندر کیا حقیقت تھی، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بار بار کہنے کے باوجود وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، کوئی وہ دلیل پیش نہیں کر سکے کہ کس طرح سے وہ کرپشن کا کیس بنتا تھا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنا کے عمران خان نے ایک چور ڈاکو کا بیانیہ گھڑا۔ بات یہ ہے کہ جو نیب کے اندر ترامیم ہوئی ہیں اس میں کوئی ایسی ترمیم نہیں ہے کہ جو اس حکومت کے کسی شخص کو فائدہ دینے کے لیے پہنچائی گئی ہوں۔ اس میں جو ترامیم ہیں وہ 3 نوعیت کی ہیں۔ پہلی وہ ترامیم ہے جو عمران خان صاحب خود آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر گئے تھے، اور ان کے فضائل اپنی تقریروں میں بیان کرتے تھے کہ ان کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، انتظامیہ فیصلے نہیں کرے گی، ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ تو وہ ترامیم سے بھی اب مکر رہے ہیں کیونکہ یہ تو وہ خود کر کے گئے تھے۔ دوسری وہ ترامیم ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مختلف فیصلوں میں قرار دی تھیں کہ نیب کے قانون میں یہ آئین اور قانون سے متصادم شقیں ہیں، یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور ان کی درستگی ہونی چاہیے، تو ان اصلاحات کو یا ان ترامیم کو شامل کیا گیا۔ تیسری نوعیت اس ترمیم کی ہے کہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا کہ یہ شق اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے، اور جو اسلام کا قانون ہے، جو نظام ہے قانون کا، اس میں یہی کہا جاتا ہے جو پوری دنیا کی پریکٹس ہے کہ آپ لوگوں کو مجرم نہیں سمجھتے، آپ کو لوگوں کو مجرم ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایسے تو آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا کے اسے کہیں گے کہ بھی آپ کے خلاف یہ ثبوت ہے، بس اب آپ پھنس گئے۔ مثال کے طور پہ نیب ہم سے یہ کہتا تھا کہ 25 سال پہلے جو بجلی کے بل دیے ہیں، جو آپ نے بچوں کی فیسیں دی ہیں، ان کا بھی حساب دیں۔ اب آپ کا انکم ٹیکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ 6 سال تک آپ پابند ہیں ریکارڈ رکھنے کے، 6 سال سے پچھلا ریکارڈ رکھنے کے آپ پابند نہیں ہیں۔ اور میں نیب کے لوگوں سے یہ سوال کرتا تھا کہ اگر آپ سے 15 سال پرانا آپ کا خرچہ، بچوں کا بل، بجلی کے اور فیسیں پوچھی جائیں، کیا آپ دے سکتے ہیں؟ تو یہ اس قسم کے مذاق قانون کے اندر موجود ہیں کہ جن سر کو اس درست مذاق کیا کو آپ گیا۔ نے ٹھیک کر لیا۔